جھوٹ بولنا ایک نہایت ہی بدترین عمل ہے۔ جھوٹ بولنے والا خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور اس وہم میں وہ رہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر کے نفع کما لوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس چیز میں مومن کا کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا بڑا بدترین عمل ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 70 میل دور چلے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جھوٹ انسان کو گناہ کے راستے پر چلاتا ہے، خدا سے دور کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا آدمی نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، برائی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جھوٹ بولنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ 3 جگہوں پر ایک انسان، ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ اس کا جھوٹ بولنا اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ دیکھو، اسلام ہے بڑا ایزی۔ اگر کوئی بندہ اسلام کو پڑھے تو اس کو پتا چلے کہ اسلام کتنا ایزی ہے، اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں، اسلام کس طریقے سے فطرت کے مطابق اعمال انسان کو بتاتا ہے۔ نماز پڑھنا فطرت کے مطابق عمل ہے، خدا کو ماننا، خدا کے آگے جھکنا فطرت کے مطابق عمل ہے۔ ایک بندہ اگر یہ کہے کہ خدا نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، فطرت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ آپ کا ضمیر، آپ کا دل کبھی بھی اس چیز کو مان ہی نہیں سکتا کہ دنیا بغیر کسی کے وجود میں آ گئی۔ ایک بال بغیر کسی کے بن نہیں سکتا۔ اگر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو جائے بغیر کسی کے بن نہیں سکتا۔ ہوائی جہاز جو آسمان میں اڑ رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ ٹرین، بس، یہ جو چل رہے ہیں یہ بغیر کسی کے چل نہیں سکتے۔ تو اتنی بڑی دنیا جس کا نظام چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند چمکتا ہے، ستارے جھلمل ہوتے ہیں، آسمان بغیر پلروں کے کھڑا ہے، اپنی جگہوں پر انسان پیدا ہو رہا ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ پیدا، جینا، مرنا کیا بغیر کسی خدا کے ہو سکتا ہے؟ کسی کیا بغیر خدا کے نہیں ہو سکتا۔ خدا ایک ہے، کوئی مانے وہ اس کا بھی خدا ہے، کوئی نہ مانے وہ اس کا بھی خدا ہے، لیکن خدا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ بہرحال اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں۔ اگر ایک انسان ریگستان میں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور اب طبیعت یہ ہے کہ اب مر سکتا ہے، اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہیں پی جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایسی چیز پیے۔ اگر شراب ہے، شراب حرام ہے، لیکن اگر شراب اس وقت ہے اتنی پی لے جتنی پی کر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ سور کا گوشت اسلام میں حرام ہے، لیکن کھانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے وہ سور کا گوشت کھا سکتا ہے، اتنا جتنا کھا کر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ آسانیاں اسلام میں۔ اگر کسی انسان کو زخم لگ گیا، غسل فرض ہے، زخم لگ گیا، غسل فرض ہے، اگر وہ اس زخم تک پانی پہنچے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اندیشہ ہے زخم بڑھ سکتا ہے یا درد بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس جگہ کو سیف کر کے اس جگہ پر پانی نہ بہائے، سیف کر لے۔ مسا کر سکتا ہے، پانی کا مسا کر لے، سیف کر سکتا ہے، پنی باندھ کر، پلاسٹک باندھ کر اس کو سیف کر لے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لے۔ یہ اجازتیں ہیں اسلام کے اندر، یہ آسانیاں اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا باعث ثواب ہے، جائز ہے، حلال کام ہے۔ اب ان چیزوں کی اہمیت بھی آپ دیکھیں۔ جان بچانا فرض عین ہے، جان بچانے کے لیے وہ حرام غذا کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان کی اہمیت کتنی ہے، جان بچانے کی فضیلت کتنی ہے۔ اب ان 3 جگہوں پر اگر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک گناہ کبیرہ کی اجازت ہے کہ اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر اس کی اجازت ہے تو ان کاموں کی فضیلت بھی بڑی ہوں گی نا۔
ان کاموں کی فضیلت بھی بڑی. اچھا پہلی چیز، میاں اپنی بیوی سے اور بیوی اپنی میاں سے، اپنے شوہر سے جھوٹ بول سکتی ہے. کس سچویشن میں؟ اگر بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے، راضی کرنا چاہتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، شوہر اس کی تعریف کرے، اور یہ بنا کشٹ کا، بنا محنت کا ثواب ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بات کرے، بیوی اپنے شوہر سے بات کرے، بس باتیں کر رہے ہو دونوں. اچھا اس میں جھوٹ بھی اگر بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی باعث ثواب ہے. اللہ اکبر. جھوٹ بولنے کی اجازت ہے یہاں پر. شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرے، تعریف کرے، محبت کا دعویٰ کرے، عقیدت کا دعویٰ کرے، عقیدت محبت والی. یہ نہیں کہ پھر وہ کفریہ کلمات کہ تجھ میں رب دکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، ان چیزوں کفریہ شرکیہ کلمات نہیں. وہ جھوٹ کیسا کہ وہ سچ کے قریب ہو، یا پھر ایسا جھوٹ جس کے اندر بیوی کی صرف تعریف ہو، اسلامی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیوی کی تعریف کرے. مثال کے طور پر تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، ہائے ہائے تمہارا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، تمہاری زلفیں بڑی پیاری. اس طرح کے جو کلمات ہیں وہ ان کلمات کو کہے. دیکھو اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی یہ رشتہ کتنا پاکیزہ ہے. اسلام اس رشتے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسلام اس رشتے کو بچانا چاہتا ہے، بقا دینا چاہتا ہے. اس وجہ سے اسلام نے اجازت دے دیا کہ اس طریقے کے کام تم کر سکتے ہو. یہ ہمارا اسلام ہے. اللہ اکبر. اسی لیے قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اس کو بچا کر رکھیں. جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، بات چیت سے حل نکالے. یہ نہیں کہ ایک دم آخری لیول پر، آخری سٹیج پر جا کر آپ کو بات کرنی ہے. اسلام نے تو کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. دوسری کنڈیشن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے. دوسری چیز حضور علیہ السلام فرماتے کہ دو مسلمانوں کے بیچ میں اگر صلح کروانا تو اس میں تم جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہو. اب دیکھو اگر جھوٹ بولنا جائز ہے صلح کروانے کے لیے، تو دو مومنوں کے اندر جھگڑا لگانا یا توڑنا اس طرف بھی نظر کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. کہ اگر ایک گناہ کبیرہ کا سہارا لینا پڑے لیو، لیکن صلح کرواؤ، تو اس طرف بھی نظر کرے کہ وہ عمل کتنا برا ہے. اور اسلام دو مومنوں کے بیچ میں جھگڑے کو کس طریقے سے غلط اور کس طریقے سے خراب مانتا ہے اور کس طریقے سے برا تصور کرتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں نہ لڑے. اگر لڑ بیٹھے تو چاہیے کہ اگر جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول کر کے ان کی صلح کرواؤ، لیکن کرواؤ. تو اس سے پہلے کہ لڑنے سے بچو، لیکن اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، طرح طرح کے باتیں کر کے دونوں کے جھگڑوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں. وہ تو دل سے بڑا اچھا جانتا ہے، جو ہے غصے میں بول گیا ہوگا، غصے میں اس طریقے کا کام کر گیا ہوں گا، جذبات میں کر گیا ہوں گا، اس طریقے کے کلمات کہہ کر دل میں بڑی عزت ہے. دونوں کے بیچ میں صلح کروائے اور جھگڑے کرنے سے بچے، آپس میں لڑائی کرنے سے بچے. کیا لے کر جاؤں گے؟ 70-75 سال کی تو یہ زندگی ہے، کیا بچے گا؟ کیا لے کر کے جاؤں گے؟ محبتیں بانٹو. بھائی بھائی نہ جھگڑے، بہن بہن نہ جھگڑے، بیوی شوہر نہ جھگڑے، بہو ساس نہ جھگڑے. آپس میں جھگڑا کر کے کچھ نہیں ہوتا، اتنا سمجھ لیں. جو غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرے نا، زبان اللہ نے دی، اتنی پیاری چیز دی اللہ تعالیٰ نے زبان. بات چیت ہر چیز کا حل ہے. بات چیت کے ذریعے سے ان مسائل کو ختم کرے. اور یہاں پر اجازت ہے جھوٹ بولنے کی کہ اگر جھوٹ آپ بول سکتے ہو بولے، لیکن ختم کرے جھگڑا. دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن، کافروں سے اگر جنگ ہو، دشمنوں سے اگر جنگ ہو، تو یہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور اس کو جنگی تدبیر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر
اگرچہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہے، تعداد کم ہے، لیکن یہ بولنا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس تعداد بہت ہے، ہم تمہیں یوں چٹکی میں ہرا دیں گے، یہ اگرچہ ہے جھوٹ لیکن یہ جنگی تدبیر ہے۔ اس سے دشمنوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس سچویشن میں جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، یہ باعث ثواب مستحب کام ہے، مستحب کام ہے۔ تو ان 3 کنڈیشنز کے اندر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔